الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام سے سورہ نساء کی جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وہ سب علم اللہ نے آپ کو عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس نے ہر چیز کا علم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا چاہا اس نے اپنے محبوب کو علم عطا کیا۔ یہ رب جانتا ہے اس نے کتنا عطا کیا۔ مجھے اور آپ کو ترازو لے کر بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، نہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ نے سب سے بڑھ کر اگر کسی کو علم عطا کیا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا کیا۔ حضور کریم علیہ السلام کا جو وسعت علم ہے، کوئی بندہ اس کی انتہا تک اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ نے جو عطا کیا، جو چاہا عطا کیا، جتنا چاہا عطا کیا، یہ رب کریم کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ایسا علم عطا فرمایا ہے۔ اور بزرگان دین، محدثین، علماء وہ فرماتے ہیں کہ ما کانا وما ہوا کائن، جو کچھ ہونے والا تھا اس کا بھی علم عطا کیا، جو ہو چکا تھا اس کا بھی علم عطا کیا، بلکہ قیامت اور اس کے بعد تک کا علم اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ہر شے کا علم عطا کیا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا، ما کانا وما ہوا کائن، جتنا علم عطا کیا اس میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو بہت ساری چیزیں بیان کروائی، بہت ساری۔ اب میں ان روایات کی طرف نہیں جاتا، گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ بخاری شریف میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو زید سے یہ حدیث پاک مسلم شریف میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز پڑھائی سرکار فجر، اور آپ نے خطبہ شروع فرمایا، لوگ موجود تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، ظہر تک کو خطبہ جاری رہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
اللہ اکبر. پھر حضور ظہر کے وقت ممبر سے اترے، پھر نماز پڑھائی، پھر آپ پھر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، پھر حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا، خطبہ جاری رہا. اللہ اکبر. اور پھر عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اور وہ خطبہ آپ کا غروب آفتاب تک جاری رہا. یعنی فجر سے خطبہ شروع ہوا، غروب آفتاب تک نبی پاک علیہ السلام کا یہ خطبہ جاری رہا. اللہ اکبر. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس طویل خطبے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بیان کیا جو ہو چکا تھا، اور وہ بھی بیان کیا جو ہونے والا تھا. اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بڑا عالم وہ ہے جسے وہ خطبہ زیادہ یاد ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے، یہی وہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. یعنی فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ ایک لمبا خطبہ تھا، جس میں فقط نماز پڑھانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے وقفہ کیا، اور وہ خطبہ جاری رہا. جو کچھ گزر چکا تھا اس کی بھی خبریں بیان کی، جو ہونے والا تھا اس کی خبریں بھی بیان کی. یہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے جو وسعت علم عطا کی ہے، جو وسعت علم نبوی ہے، جو اللہ نے کیسا علم عطا کیا ہے، تو جو گزر چکا اس کا بھی علم، جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم اللہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور آپ نے قیامت تک آنے والے مختلف فتنوں کی بھی نشاندہی کی، ان جھوٹے لوگوں کی بھی نشاندہی فرمائی جو حضور کریم علیہ السلام کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے فتنہ پرور لیڈروں کے بارے میں بھی بتایا، منافقین کے بارے میں بھی بتایا کہ منافق کون کون ہے، مومن کون کون ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رازدان رسول ان کا ٹائٹل اور لقب ہے. آپ کا مزار مبارک جو ہے مدائن میں ہے. گزشتہ سال ہم حاضر ہوئے وہاں، بغداد شریف سے 50 میل کے فاصلے پر مدائن شہر میں حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے بالکل ہی ساتھ اگلی جانب دوسرے کمرے کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان ہے. حذیفہ بن یمان یہ رازدان رسول، انہیں نبی پاک علیہ السلام نے 300 فتنہ پرور لیڈروں کے نام، بما ولدیت، ان کے قبیلے، یہ ساری چیزیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور مدینہ منورہ کے منافقین کا علم حضور کریم علیہ السلام نے حضرت حذیفہ بن یمان کو عطا کیا کہ کون کون بندہ منافق ہے. ان کا ٹائٹل لقب تھا رازدان رسول، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رازدان ہے. اللہ اکبر. تو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فتنوں کے بارے میں ذکر کیا، وہاں آپ نے فتنہ یزید کا ذکر بھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ فرمایا تھا. اور بہت سی احادیث مبارکہ جو ہیں وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جو کہ ہر وقت ساتھ رہتے تھے. سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے 5000 سے زائد حدیثیں روایت کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹاپ آف دی لسٹ جن کا نام آتا ہے حدیث کی روایت میں، ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں. اللہ اکبر. بخاری شریف کے اندر ایک چیپٹر ہے، امام بخاری نے جو چیپٹر قائم کیے ہیں حدیث کے، اس میں ایک چیپٹر امام بخاری نے قائم کیا ہے کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی یدی اغیلمۃ صفہاء، کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ میری امت کی ہلاکت چند بے وقوف لڑکوں کے ہاتھ ہوگی. یہ چیپٹر کی ہیڈنگ قائم کی امام بخاری نے صحیح البخاری. اس چیپٹر کا عنوان یہ کہ میری امت کی ہلاکت چند بے وقوف لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی. یہ امام بخاری نے چیپٹر قائم کیا ہے، اور اس بات کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک لے کر آئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاکت امتی علی یدی غلمۃ من قریش فقال مروان لعنت اللہ علیہ غلمۃ. اللہ اکبر. کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند بے وقوف لڑکوں کے ہاتھ ہوگی. تو جب یہ حدیث پڑھی حضرت ابو ہریرہ نے مروان کے سامنے، تو فقال مروان نے کہا لعنت اللہ علیہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو، ان لڑکوں پر جن کے ہاتھوں رسول اللہ کی امت کی تباہی ہوگی، بربادی ہوگی.
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا اگر میں چاہوں تو بتا سکتا ہوں کہ وہ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں۔ کہا کہ مروان اگر میں چاہوں تو میں بتا سکتا ہوں کہ وہ لڑکے کون ہیں۔ انہی سے ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے، آپ نے اکثر بخاری شریف میں ہے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے 2 قسم کے علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہیں، ایک وہ میں جو تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، اور ایک اگر میں بیان کروں تو لوگ میری گردن اتارتے ہیں۔ وہ وہی یعنی جتنے فتنے تھے، فتنہ پرور لیڈر تھے، یہ ساری چیزیں تھیں، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ میں بیان کروں، فرماتے کہا مروان کے سامنے جب یہ حدیث بن کہا میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے، میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں، وہ کن کے بیٹے ہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لڑکوں کو ان کے ناموں سے بھی پہچانتے تھے، ان کی صورتوں سے بھی پہچانتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ عظیم محدث جس نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر علم حدیث کا پودا لگایا، جو صاحب حضوری، جنہیں ہر ہفتے رسول کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوتا تھا، جنہیں خود مدینے والے نے بھیجا، جو برکت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہند کے اندر، وہ شیخ عبدالحق محدث تھے۔ انہوں نے اس حدیث کی شرح کے اندر اللہ اکبر، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ان لڑکوں کو ان کے ناموں، ان کی صورتوں سے پہچانتے تھے، مگر ڈر اور فساد کی وجہ سے ان کا نام ظاہر نہیں فرماتے تھے۔ اور مراد ان کی کون تھا؟ فرمایا یزید۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ان لڑکوں سے مراد کون تھا؟ جو ابو ہریرہ جن کے نام ظاہر نہیں کرتے تھے لیکن جانتے تھے، فرمایا وہ یزید تھا، ابن زیاد تھا، اور ان کی مثل بنو امیہ کے وہ دوسرے نوجوان تھے، اللہ ان کو ذلیل کرے، بلا شبہ انہوں نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا، انہیں قید کیا، اور خیار مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کا قتل کرنا ان سے ظہور میں آیا۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی۔ اور ایک روایت سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من امارت الصبیان، میں لڑکوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں لڑکوں اور چھوکروں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، قالوا وما امارت الصبیان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لڑکوں کی حکومت کیسی ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، دین کے معاملے میں اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اور اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہاری جان لے کر یا مال لے کر یا دونوں لے کر تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو حدیث روایت فرمائی، ان میں باقاعدہ سال کا بھی مینشن کیا، نبی پاک نے فرمایا 60 ہجری کے سال سے اللہ کی پناہ مانگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تعوذوا باللہ من سنۃ 60 ومن امارت الصبیان، کہ 60 ہجری کے سال اور چھوکروں کی حکومت سے، لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگو اللہ کی، 60 ہجری کے سال سے۔ اور جب سے سرکار سے یہ بات سنی نا حضرت ابو ہریرہ نے کہ 60 ہجری کے سال سے پناہ مانگو، کہ اس 60 ہجری کے اندر کوئی مسئلہ، کوئی ایسا رونما ہوگا، کوئی واقعہ ایسا ہوگا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پناہ مانگو اللہ کی اس سال سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی اور دیگر محدثین نے لکھا، وہ جب چلتے پھرتے تھے نا بازاروں میں، وہ ہمیشہ دعا کرتے، اللہ میں 60 دا سال نہ مکھائیں، اے اللہ مجھے 60 ہجری کے سال سے پہلے پہلے اپنے پاس بلا لے، اے اللہ مجھے نہ دکھانا وہ 60 ہجری والا سال جس سے پناہ مانگی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ یہ بازاروں میں چلتے پھرتے دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تدرکنی سنۃ 60 ولا امارت الصبیان، مینوں نہ دکھائیں وہ 60 ہجری کا سال، مجھے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تو مجھے اس سے پہلے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ دعا مانگتے تھے چلتے پھرتے، کیوں کہ نبی پاک علیہ السلام سے سنا تھا 60 ہجری کے سال کے بارے میں۔
حضرت ابو ہریرہ، اور پھر قدرت خدا کی دیکھیں کہ 59 میں ابو ہریرہ کا وصال ہو گیا، 60 ہجری سے سال پہلے 59، 60 میں پھر جا کر حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، اور پھر یزید تخت نشین ہوا، اور 61 کے اندر واقعہ کربلا، اور یہ 59 میں وصال کر گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس فتنے کے بارے میں اپنی امت کو بالکل کلیئر کٹ ہر چیز جو ہے وہ واضح طور پہ بتا دی، اور چند باتیں میں ایک حدیث پاک بخاری شریف کی، یہ جو کتاب الجہاد ہے بخاری شریف میں، اور اس میں جو چیپٹر ہے روم کا جہاد، یہ باب ہے 2924، باب ما قیل فی قتال روم، یہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے بخاری شریف کے اندر، اس میں ایک حدیث لائے ہیں۔ اچھا، جس حدیث کو بنیاد بنا کر لوگ آج یزید کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک بڑی مشہور حدیث پاک ہے، اور عام طور پر ہمارے ہاں اس کو حدیث قسطنطنیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راویہ ہیں اس حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام سے ان کا قریبی رشتہ تھا، تعلق تھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے، تو ان کے گھر آرام بھی کبھی کبھی فرماتے تھے سرکار۔ تو دوپہر کا وقت تھا، ایک دن آپ آرام فرما تھے، جب بیدار ہوئے تو چہرہ بڑا خوش تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنی امت کو دیکھا ہے کہ وہ بحری جہازوں پر بیٹھ کر جہاد کے لیے جا رہی ہے۔ وہ ایک لمبی حدیث ہے، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، اللہ اکبر۔ تو اس پر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کی راویہ ہیں اس حدیث پاک، اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی کہ حضرت ام حرام کی قبر یورپ میں ہے، سائپرس میں، یہ جہاں بالکل قریب ہے ترکی سے بھی، ترکی کے علاقے بلکان کی جو اسٹیٹ اور علاقہ تھا اس کے اندر، ابھی کبھی آپ کو موقع ملے تو جو سائپرس کا جو مین ایئرپورٹ ہے بالکل اس سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر قبریں ہیں، 5-7 صحابہ کرام کی ہیں، اور سیدہ ام حرام کی قبر ہے۔ یہ واحد صحابیہ ہیں جن کی قبر یورپ میں ہے، اور حافظ ابن کثیر نے ان کی قبر کے بارے میں لکھا البدایہ والنہایہ میں کہ اتنی برکت والی قبر ہے کہ مسلمان عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کبھی علاقے میں بارش نہ ہو تو اس اماں کی قبر پہ کھڑے ہو کر اللہ سے ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو اللہ بارش عطا کرتا ہے، یعنی اتنی برکت والی قبر ہے، اور یہ یورپ کے اندر واحد صحابیہ ہیں جن کی قبر ہے، اور یہ اس کی راویہ ہیں، اور انہی کے گھر یہ بات ہوئی چکے سے حضور کریم علیہ السلام آرام فرما تھے۔ تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی جب وہ ہمس کے ساحل پر تھی، یہ سائپرس کے ساحل پر جب وہ آئیں، اور وہ اس کا ذکر انہوں نے پھر آگے اس حدیث پاک کا کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے نا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت کا وہ لشکر جو براستہ سمندر جہاد کرے گا اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لی، انہوں نے ہوتے جنت واجب ہو گئی۔ کون سا لشکر؟ جو براستہ جہاد کے لیے براستہ سمندر جائے گا، بحری جہاز کے جائے گا، ان پر جنت۔ حضرت ام حرام بیٹھی تھی، چونکہ انہی کے گھر یہ بات ہو رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے فوراً کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان میں سے ہوں، وہ جو لشکر جائے گا جن پر جنت واجب ہوگی، کیا میں ان میں سے ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ام حرام تو ان میں سے ہے، ام حرام تو ان میں سے ہے۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، کہ میری امت کا پہلا لشکر جو مدینہ قیصر میں جا کر جہاد کرے گا اس کے لیے بھی اللہ نے جنت کو واجب کر دیا۔ یہ دوسری بات اب آپ نے ارشاد، پہلی بات تھی جو سمندر کے راستے جہاد پہ جائے گا میری امت کا لشکر، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ دوسری بات کہ جو کیسر روم کے شہر میں مدینہ قیصر، وہاں جا کر جو جہاد کرے گا وہ بخشا جائے گا۔
تو حضرت ام حرام پھر کہتی ہیں انا فیہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں ان میں سے ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا نہیں، تو ان میں سے نہیں۔ پہلے میں فرمایا تو ان میں سے ہے جو بحری راستے سے، سمندر کے راستے سے جہاد کے لیے جائے گا، ہاں تو ان میں سے ہے۔ ان کا جی وہ لشکر جڑا کیسر کے شہر جائے گا، میں ان میں سے ہوں، فرمایا نہیں۔ آپ کے خاوند ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی قبر مسجد اقصیٰ کے ساتھ، جو فلسطین میں مسجد اقصیٰ کی بالکل دیوار کے ساتھ جو قبرستان ہے، اس قبرستان میں آپ کی قبر ہے، وہاں بھی اللہ نے مجھے حاضری کا شرف عطا کیا۔ حضرت شداد بن اوس اور حضرت عبادہ بن صامت جلیل القدر صحابی، انصاری ہیں، بڑے لمبا چوڑے جوان تھے ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت تھے جی۔ تقریباً 9 کے قریب احادیث امام بخاری اور مسلم نے ان سے روایت فرمائی ہیں، 100 کچھ احادیث کے آپ راوی ہیں۔ تو یہ ان کو بھیجا گیا تھا اس وقت، اور آپ کی زوجہ ہیں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ وہ پہلا لشکر جو سمندر کے راستے جائے گا ان کے لیے جنت ہے، تو ان کا میں ہوں، فرمایا ہاں۔ تو یہ اپنے خاوند کے ساتھ اس پہلے لشکر میں بحری بیڑے میں سوار ہو کر پہنچی اور سائپرس کے ساحل پہ اتری، آ کر اسی ساحل پہ آ کے اتری، اور ابھی اتری ساحل پر کشتی سے اتر کر گھوڑے پہ سوار ہوئی۔ گھوڑے پہ سوار ہو کے ابھی تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا، وہیں گری، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ان کا وصال ہو گیا، اور وہیں پر ان کی قبر بنی، اور آج بھی وہ قبر اسی مقام پر موجود ہے۔ یعنی اس پہلے حصے میں جب حضور نے فرما دیا کہ تو ہے ان میں، اس میں شامل رہی، یہاں تک آنا تھا، یہاں وصال ہونا تھا، قبر بنی تھی، یہاں تک کہ آنے والے گروپ کے اندر حضور نے انہیں شامل فرمایا، ہاں تو شامل ہے، لیکن اگلا لشکر جو جا کر کیسر روم کے شہر میں جہاد کرے گا تو ان میں شامل نہیں۔ یہ ہے نگاہ نبوت اور وسعت علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک میں اس حدیث کو بیس بنا کر آج جو یزید کے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ اس حدیث کو بیس بناتے ہیں کہ جی یزید اس لشکر میں شامل تھا جو لشکر کیسر کے شہر میں جہاد کے لیے گیا۔ وہ لشکر جو کیسر روم کے شہر میں جہاد کے لیے گیا، یزید اس کے اندر شامل تھا، لہذا یزید جنتی ہے۔ یہ حدیث قسطنطنیہ کے نام سے شاہ صاحب عام طور پہ ہمارے ہاں مشہور ہے۔ اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہ جو ہمارے علماء ہیں ان پر کرم، مہربانی اور فضل کے دروازے گشادہ فرمائے، انہوں نے کیا خوبصورت انداز میں ان کی اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اس کو بیس بناتے ہیں اس حدیث پاک کو، اور یہاں میں 2-4 باتیں اختصار کے ساتھ، چونکہ اب وقت اتنا نہیں ہے، میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث پاک اس کی سند کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی سند اس قابل نہیں ہے کہ اس روایت سے استدلال کیا جا سکے، کیونکہ اس روایت کے اندر جو راوی ہیں ان میں کئی راوی قدری ہیں جو تقدیر الہی کا انکار کرنے والے تھے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر اور میزان الاعتدال کے اندر ان کا ذکر کیا باقاعدہ کہ 2 راوی مشہور جو جس کا نام ہے اس سند کے اندر، پہلا نام ہے ثور بن یزید، یہ قدری تھا۔ تمام جو حدیث کی سند پر جرا کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اور جنہوں نے اس پر کام کیا ہے، انہوں نے اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، ثور بن یزید اور عثمان دارمی، تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ قدری تھے، تقدیر الہی کے منکر تھے۔ ایک کہ یہ روایت جو ہے سند کے لحاظ سے اس پائے کی نہیں ہے کہ اس سے استدلال کیا جا سکے، اور دوسرا اس کا راوی ہے حمزہ، یحییٰ بن حمزہ، یہ بھی قدری تھا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ تقدیر الہی کا انکار کرتا تھا۔ اور دوسری بات، اس حدیث پاک میں الفاظ ہیں اول جیش، پہلا لشکر۔ حدیث پاک کے جو ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں الفاظ عرض کیا، اول جیش من امتی یغزون مدینہ کیسر، میری امت کا پہلا لشکر، اول جیش، جو کیسر کے شہر میں جا کر جہاد کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اول جیش، پہلا لشکر، اللہ اکبر۔ اور جو پہلا لشکر کیسر روم کے شہر میں جہاد کے لیے گیا تھا اس میں یزید شامل ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ یزید اس لشکر میں گیا جو 52 ہجری میں وہاں میں گیا ہے حملہ کرنے کے لیے۔
حضرت سیدنا امیر معاویہ نے 16 مرتبہ بلاد روم پر حملہ کیا، سال میں 2 مرتبہ، ایک مرتبہ گرمیوں میں، ایک مرتبہ سردیوں میں حملہ کیا کرتے تھے۔ 16 مرتبہ حملہ کیا ہے بلاد روم پر۔ یزید جس لشکر میں گیا وہ 52 ہجری میں تھا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی لشکر میں نبی پاک علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جس لشکر میں یزید تھا اسی لشکر کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری بھی موجود تھے، اور جب آپ شہید ہونے لگے تو آپ نے وصیت کی کہ مجھے اس قلعے کی دیوار کے دروازے کے قریب لے جا کر دفن کرنا، جتنا زیادہ ہو سکے۔ یہ جو قسطنطنیہ کا جو دیوار ہے قلعے کی، اس کے قریب ترین لے جا کر مجھے دفن کرنا، اور آج بھی آپ کی قبر انور موجود ہے استنبول کے اندر۔ یہ 52 ہجری کی بات ہے، جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا وہ لشکر پہلا لشکر، جبکہ پہلا لشکر تو اس سے بہت پہلے جا چکا تھا، جو مدینہ کیسر میں جہاد کے لیے گیا، جن کے لیے بشارت دی نبی پاک علیہ السلام نے۔ اور ایک اور بات محدثین نے لکھی ہے اس حوالے سے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور جس وقت حضور نے مدینہ کیسر فرمایا تھا اس وقت کیسر روم کا سلطنت، دارالسلطنت جو تھا، کیپٹل تھا، وہ ہمس تھا، نہ کہ قسطنطنیہ تھا۔ یہ قسطنطنیہ تو بعد میں بنا ہے، وہ اس سے پہلے تو ہمس تھا۔ اس وقت کیسر روم کا جو دارالخلافہ تھا وہ ہمس تھا، اور کہتے ہیں وہ تو 15 ہجری کے اندر جب سیدنا عمر فاروق کا دور تھا اس وقت مسلمان وہاں پر پہنچ چکے تھے، اس علاقے کو فتح کر چکے تھے۔ پہلا لشکر تو وہاں اس وقت گیا۔ یہ تو چلو ایک علمی اور ٹیکنیکل باتیں ہیں اس حوالے سے جو آپ حضرات کی خدمت میں نے عرض کی۔ اور ایک اور بات، بالفرض مان لیتے ہیں وقتی طور پر کہ اگر یزید اس لشکر میں شامل بھی تھا تو اس کا مفاد صرف یہ ہے کہ اس کے اس وقت کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جہاد کفارات میں سے ہے کہ بندہ گیا جہاد میں شریک ہوا تو اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اگر کوئی بندہ جہاد میں بالفرض شریک ہوتا ہے تو اس کے پچھلے جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ بعد میں آنے والی زندگی کے گناہ بھی معاف ہیں، وہ معاف نہیں۔ بعد میں آنے والی زندگی کے گناہوں کا جواب دینا پڑے گا۔ بالفرض اگر یزید پہلے کسی لشکر میں گیا بھی، تمہاری بات کو مان لیا جائے تو اس کے پچھلے معاف ہو گئے، لیکن بعد میں جو جرم کیے ان جرموں کا جواب کون دے گا؟ جو بعد میں اس شخص نے جرم کیے، اور ان میں سب سے بڑا جرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا قتل ہے، امام عالی مقام کو شہید کرنا ہے۔ بالکل اس پر علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ یزید نے حکم دیا تھا امام حسین کے قتل کا، اس پر بے شمار شواہد موجود ہیں۔ یہ کہنا کہ جی اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو ابن زیاد کا کام تھا، اس پر بے شمار روایات ہیں جس پر علماء نے تفصیل کے ساتھ لکھا، بیان کرنے کا وقت نہیں ہے کہ جی اسے پتہ نہیں تھا، اسے بالکل پتہ تھا، اس نے حکم دیا تھا، اس نے مخصوص کوڈ ورڈز کے اندر بھی حکم دیا تھا، جو ایک سفارتی زبان ہوتی ہے کہ جو عام لوگ نہیں سمجھتے، لیکن جو بڑے بڑے کمانڈر اور ان کے خاص لوگ جن کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے وہ ان کے اندر بالکل یہ باتیں اور ایسی روایات موجود ہیں جس کو علماء نے بارہا بیان کیا۔ حضور کریم علیہ السلام کے نواسے کا قتل یہ کتنا بڑا جرم ہے، عزت اور حرمت والا خون بہایا گیا میدان کربلا میں۔ نبی پاک علیہ السلام کے جو نواسے ہیں حضرات، یہ معمولی گھرانہ نہیں تھا، یہ کائنات کا افضل ترین گھرانہ تھا۔ اس گھرانے جیسا کائنات میں اور دوسرا کوئی گھرانہ نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے اور جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر ایک بات کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا جانا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو قیدی بنانا، پھر آپ کے سر انور کو پورے علاقوں میں پھرانا، اور کبھی آپ جو تاریخ سے شغف رکھنے والے حضرات ہیں کبھی وہ نقشہ اور وہ میپ دیکھیں
کہ کن کن علاقوں سے ان 72 سروں کو نیزے پر ٹانگ کر پورے علاقوں کے اندر گھمایا اور پھرایا گیا. حالانکہ شارٹ کٹ راستہ موجود تھا کربلا سے دمشق جانے کا، لیکن وہ راستہ اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ وہ راستہ اختیار کیا گیا جس میں تمام علاقے کے شہر شامل ہوتے تھے. طویل سفر طے کرا کر ہر علاقے شہر سے ان سروں کو گزارا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ یزید کے باغی تھے جن کو معاذ اللہ قتل کر دیا. پھر یزید کی توبہ پر کوئی روایت اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس نے توبہ کی ہو، کوئی دلیل نہیں. اور پھر سب سے بڑی بات کہ اگر یہ کہا جائے کہ جی یزید کو علم نہیں تھا، اگر علم نہیں تھا تو کیا اس نے یزید نے امام علی مقام کے جو قتل کرنے والے تھے ان کو کوئی سزا دی؟ بلکہ انہیں انعام اور اکرامات سے نوازا گیا، عہدوں سے نوازا گیا، انہیں منصب دیے گئے. بھئی ایک شخص نے اگر زیادتی کی، اس کو علم نہیں تھا، اس کو چاہیے تھا ان لوگوں کو سزا دیتا، سزا دلواتا جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، لیکن کسی کو کوئی سزا نہیں دی. اور پھر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدی بن کر یزید کے دربار میں آنا، ان پاک عزت مآب عفت مآب بچیوں کا، خواتین کا یزید کے دربار میں قیدی بن کر آنا اور انہیں زمین پر بٹھانا، یہ اتنا سنگین جرم ہے جو کسی صورت معافی کے قابل نہیں ہے. جو زیادتی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس شخص نے کی ہے، علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ تمام چیزیں بیان کی. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ دو روایتیں ہیں، حضرت زید بن ارقم سے بھی ہے، ایک اور صحابی رسول بھی ہیں جنہوں نے ابن زیاد کے دربار میں دیکھا اور پھر بے ادبی اور گستاخی کی انتہا کہ چھڑی ہاتھ میں لے کر جب امام حسین کا سر سامنے پڑا تھا تو وہ آپ کے ہونٹوں پر اس طرح مار رہا تھا. حضرت زید بن ارقم بوڑھے صحابی تھے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے. جب انہوں نے دیکھا وہ ان سے رہا نہ گیا، کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ظالم حیا کر، تو ان ہونٹوں پہ چھڑیاں مار رہا ہے جہاں میں نے مصطفیٰ کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا، میں نے رسول اللہ کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا، میں نے نبی پاک علیہ السلام کو ان ہونٹوں کو بوسے لیتے ہوئے دیکھا، تو چھڑیاں مار رہا ہے، توہین کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے. یعنی حضرات، یہ آپ حضرات کے علم میں رہنا چاہیے کہ دور حاضر کے جو خوارج ہیں نا، جو یزید کی وکالت کرنے والے لوگ ہیں اور یزید کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. میں نے پہلے کہا شہزادہ ایک ہی تھا اور وہ رسول اللہ کا نواسا تھا. اس سے بڑھ کر بدقسمتی اور کیا کہ تم ایک بد کردار شخص کو رسول اللہ کے شہزادے کے مقابلے میں کمپیئر کرتے ہو. لا کر ڈوب مرنا چاہیے انسان کو. تف ہے ایسے ایمان پر، حیف ہے ایسے ایمان پر جو ایک شرابی اور بد کردار انسان کو رسول اللہ کے شہزادے کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتا ہے. کائنات میں شہزادہ ایک ہی تھا اس وقت، اور وہ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ کے شہزادے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ اہل بیت تھے. حضرات، ہمارے علماء میں ایک اکثریت وہ بھی ہے جو یزید کے کفر کی قائل ہے. ہمارے علماء اہل سنت کے ان میں اکثریت علماء کی وہ بھی ہے جو یزید کے کفر کے قائل ہیں، اس کے ایمان کو بھی نہیں مانتے. بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ خاموش رہو، اس پہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں. کچھ صوفی ٹائپ علماء ہیں وہ کہتے ہیں دفع کرو ایدا نہ جو لیڑا اتنی دیر نبی پاک تے درود پڑھ لو. صوفیاء جو ہیں وہ کہتے ہیں دفع کرو ایدا نہ لیڑ دی کیڑی ضرورت ہے. یہ صوفی ٹائپ مزاج کے جو ہمارے علماء وہ کہتے ہیں چھوڑو یار جنی دیر اس پلید دا نہ لینا وہ دن بہتر نہیں اللہ کا ذکر کر لو، نبی پاک کا ذکر کر لو. بعض لوگ یہ بھی ایک مغالطہ ڈالنے کی کوشش کرتے دیکھو جی وہ فلاں نے کہا ہے کہ جی نہیں کچھ نہ کہو. کچھ نہ کہنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یزید بڑا متقی پرہیزگار تھا، ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دفع کرو، اس نے جرم اتنے بڑے بڑے کیے ہیں. پھر یہ سب سے بڑا جرم، اور اس کے بعد اور اگلا سب سے بڑا جرم اس کا وہ مدینہ منورہ پہ حملہ ہے. واقعہ ہررا، یزیدی افواج نے نبی پاک علیہ السلام کے شہر پہ حملہ کیا. اس نے 3 دن کے لیے شہر مدینہ کو مباح قرار دیا، جائز کر جو مرضی کرو اس شہر کے اندر. اتنا بڑا جرم ہے جس نے رسول کریم علیہ السلام کے مبارک شہر کی حرمت اور عزت کو تار تار اور پامال کیا. اس شخص نے 3 دن مسجد نبی میں اذان نہیں ہوئی. 3 دن ریاض الجنہ میں یزیدی فوج نے گھوڑے باندھے، گھوڑے پیشاب کرتے رہے اسی ریاض الجنہ کے اندر، جہاں آج 2 نفل پڑھنا ہم اپنے لیے کتنی بڑی سعادت سمجھتے ہیں.
کئی سو صحابہ کا قتل ہوا اسی شہر کے اندر. یہ چھوٹا بڑا جرم ہے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے اس کا. اس نے رسول اللہ کے شہر کی عزت اور حرمت کو پامال کیا. اس شخص 3 دن تک وہ حضور کریم علیہ السلام ایک جلیل القدر تابعی ہیں، تو وہ نابینا تھے، وہ ممبر کے نیچے چھپ گئے. ممبر مسجد نبوی کے ممبر کے نبی پاک علیہ السلام کے. فرمایا پتہ نہیں لگتا تھا، نہ اذان نہ جماعت کا کچھ نہیں، چھپا ہوا تھا وہیں. تو وہیں میں اپنے اندازے سے میں وہیں تیمم کر کے اور نماز پڑھتا تھا. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو نمازوں کے ٹائمنگ کا کیسے پتہ لگتا تھا؟ فرمایا قبر انور سے 5 وقت اذان کی آواز آتی تھی. 5 وقت اذان کی آواز آتی تھی. اللہ، یہ اس کا دوسرا بڑا جرم. تیسرا بڑا جرم اس کا مکہ مکرمہ پہ حملہ. آپ کے علم میں ہو کہ مدینہ منورہ پہ حملے کے بعد اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا مکہ پر حملے کا. منجنیق سے پتھر برسائے گئے کعبہ پر، کعبہ کی عمارت ٹوٹی، نقصان پہنچا، غلاف کعبہ جلا، آگ لگی کعبہ شریف کے اندر. اور وہ جو سینگ تھے اس دمبے کے جو اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں آیا تھا جنت سے، وہ سینگ بھی وہاں پہ لگے ہوئے تھے، وہ بھی جلے تھے. اور اسی حملے کے دوران یزید کی موت واقع ہوئی تھی. یعنی جہاد کفارات میں سے ہے کہ اگر کوئی بندہ جہاد میں شریک ہوا بھی بالفرض، ان کی بات مانے، اول تو وہ شریک ہی نہیں تھا، وہ آخری لشکر میں گیا ہے 52 ہجری والے میں. لیکن اگر وہ شریک تھا تو یہ جو بڑے بڑے جرم کیے، اہل بیت رسول کا قتل کرنا، آل رسول کو قیدی بنا کر پھرانا، پھر دربار میں بٹھانا، پھر مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا، حرمت کو پامال کرنا شہر نبی کی، مکہ پر حملہ کرنا، کعبہ کو جلانا، یہ سب کچھ اسی کے دور میں ہوا ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ یزید کی حمایت اور اس حوالے سے بات کرتا ہے، میں اکثر اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہتے ہوئے کہ جس کو یزید اچھا لگتا ہے اسے یزید کی محبت مبارک ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ رات کو کبھی مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرے کہ اللہ اس کا حشر یزید کے ساتھ کرے. اگر اتنی محبت اور وفاداری ہے اس کے ساتھ تو انہیں جائے دعا مانگا کریں اللہ ان کا حشر یزید کے ساتھ کرے. ہم تو برملا کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ کرے، اہل بیت کے ساتھ کرے، ہمیں انہی کی محبت میں موت عطا کرے، انہی کی محبت میں قیامت کے دن اٹھائے، اور انہی سے محبت کرنے والوں کی صف میں اللہ ہمارا حشر فرمائے. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں. جنہیں یزید سے بڑی محبت ہے اور اس کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نبی پاک کے نوازے کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں، وہ رات کو اٹھ کے دعا مانگے تہجد کے وقت کہ اللہ ان کا حشر یزید کے ساتھ کرے. اور اگر یہ دعا کرتے ہوئے زبان لڑکھڑا جائے نا تو توبہ کر کے واپس آ جانا، حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے. حسین کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے، صبح قیامت تک کھلا رہے گا. اور حضرات نبی پاک کی اہل بیت کی محبت بہت بڑی سعادت اور اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے. خوش بخت ہے وہ انسان جس کے سینے میں اللہ نے رسول اللہ کے گھرانے کی محبت کا چراغ روشن کیا ہے. بشارت ہو اس شخص کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زبان سے کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی، جس نے امام حسن و حسین کے والد علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کی، اور جنہوں نے ان کی امی سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کی، فرمایا اللہ قیامت کے دن جنت میں اس کو اسی درجے میں مقام عطا کرے گا جہاں ہم اہل بیت رسول ہوں. اسی درجے میں ہم جہاں ہم ہوں گے وہیں ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے. اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں اہل بیت کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے، اور خداوند قدوس اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اسی محبت میں زندہ رکھے، اسی میں موت عطا کرے، اور قیامت کے دن بھی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی صف میں ہمارا حشر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرات انشاءاللہ آئندہ